کا نام لے کے یہ کیا انکشاف ہوا ہے سر آج 500 ایکڑ اراضی اور 200 ایکڑ اراضی کا؟ دیکھیں جی ہمارا کام دیکھیں ہمیں ایک لائٹ ان دا ٹنل ملی ہے. ایک ٹیم ممبر ہے جس کا نام ہے چیف آرگنائزر ناصر منیر صاحب. انہوں نے کہا پاکستان پہلے سیاست بعد میں. میرے لیے بہت آسان تھا کہ میں گورنمنٹ پر رگڑ دیتا لیکن مجھے یہ کام نہیں کرنا. میں نے اس پہ بڑی کلیئرٹی بتائی ہے کہ منسٹر انوالو نہیں ہے, سیکرٹری انوالو نہیں ہے. 10 لاکھ روپے ایکڑ کورٹ کی ایمبٹ کے بیچ میں لگا کر جس کی قیمت ہے 8 سے 10 کروڑ روپے ایکڑ کی زمین کو 10 لاکھ روپے ایکڑ میں دے دیا. وہ بھی ڈیفرڈ پیمنٹ میں, ادھار میں 3-4 سال اور 10 سال سے کہانی چل رہی ہے. تو 60 ارب روپے یہ بچا دیے. 200 ایکڑ اور ملا لیں تو یہ 60-70 ارب روپے میں نے آج قوم کے بچا کے ان کو دے دیے. اور آپ نے دیکھا کہ کسی کو کچھ نہیں پتا. میرے پاس تو میرے کاغذ پورے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں پاکستان کے لیے کام کروں. ہم نے ڈائریکٹو دیا ہے, سجیشن نہیں دیا کہ ساری لینڈ ٹرانزیکشن فروزن. آج کے بعد کوئی بھی لینڈ ٹرانزیکشن اگر ہوگی تو صرف اوورسیز انٹرنیشنلی ہوگی, ڈالرز میں ہوگی. اور یہ وزارت جو ہے وہ آپ کا پورا لون پے آف کر سکتی ہے پاکستان کا. اس میں اتنا دم خم ہے. اور اس کے اندر پھر چیئرمینز اور چیف ایگزیکٹوز نہیں لگ رہے, وہ ٹیمپریری چل رہے ہیں. اس کے پیچھے کیا کہانی چل رہی ہے, کیوں چل رہی ہے, وہ بھی اگلی میٹنگز میں آئیں گی. اور یہ جو لو ڈاؤن کا سسٹم شروع ہوا ہے, لو ڈاؤن کے اندر تو پاکستان میں تو کوئی فرشتے ہے نہیں, تو اس پہ سوالات ہیں. لیکن آج جو مین ایمفیسس ہے, دیکھیں یہ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں گورنمنٹ کا. آج پرائم منسٹر کو بھی پرابیبلی میں لیٹر لکھوں, ان کو بتاؤں گا کہ یہ نیگلیجنس ہے. اس نیگلیجنس سے بلینز اینڈ بلینز آف روپیز کا پاکستان کو نقصان ہو رہا تھا. ہم نے بچا لیا. جو انکروچمنٹ کی زمینیں ہیں وہ ہم نے کچھ خالی کروائی ہیں پہلے, ابھی بھی میں خالی کروا کے دوں گا انشاءاللہ. کس دور میں یہ ساری الاٹمنٹ ہوئی ہے؟ دیکھیے الاٹمنٹ کا سلسلہ تو میں نے کہا نا آپ پی ٹی آئی سے شروع کروائیں. یہ تو ابھی ہوئی ہے, یہ تو پچھلے 6-8 مہینے کے اندر یہ اس ان زمینوں کی جو 500 ایکڑ اور 200 ایکڑ, اور وہ 200 ایکڑ کا میں نے کہا ہے کہ مجھے فردر ڈیٹیلز دے دیں. لیکن پرابلم ہماری کیا ہے کہ آج آپ نے یہ خود دیکھا کہ کسی کو کچھ نہیں پتا. یہ تو نیگلیجنس ہے, کرمنل نیگلیجنس ہے. اب میرے لیے تو بہت آسان تھا, میں منسٹر پہ الزام لگا دیتا, میں فلانے پہ الزام لگا دیتا. لیکن میں نے وہ آپ لوگوں کے سامنے بار بار کہا کہ اس میں منسٹر اور سیکرٹری انوالو نہیں ہے. لیکن بورڈ ممبرس کو بھی نہیں پتا. تو اتنی بڑی کہانی کیسے ہو گئی ہے؟ وہ جو کورٹ کی ایمبٹ ہے, کورٹ کو بھی چیک کر لیں گے. اور اگر ان میں سے جو لوگ, کہ میں نے اب ان کو کہا ہے کہ ساری لینڈ جو کلین ہے اس کی بائفرکیشن, اس کی قیمت ایک ہمیں لسٹ دیں گے, پھر آپ ہمیں دیں گے جس پہ کیسز ہیں وہ کیسز ہم ختم کروائیں گے, وہ ایک لسٹ بنے گی. ایک جس پہ قبضہ ہے وہ قبضہ خالی ہوگا. اور یہ 4 سال کا پلان جو آپ سن رہے ہیں 4 سال میں نہیں ہوگا, اسی سال انشاءاللہ ہم کر کے دیں گے آپ. سر یہ ڈالر والی کہانی کیا ہے؟ $330 ملین کا اماؤنٹ ڈالر میں رکھنا چاہیے تھا. میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ پی ڈی آئی کے اعتبار میں بھی ہوا ہے, وہیں سے شروع ہوا ہے. اس کو پاک روپیز میں رکھا گیا, یعنی کہ اگر اس کو آپ $303 ملین کو آپ ڈالرز میں رکھتے تو آج ٹرپل اماؤنٹ ہوگا. وہ نقصان ہوا پاکستان سے. اور آج اس وقت جو ہم $5 میں ڈریجنگ کرا سکتے تھے, جس کا اپروول پڑا ہوا ہے منسٹری کے اندر, وہ بھی میں نکال کے آپ کو دے دوں گا, آج آپ وہی $15 میں کریں گے. تو آپ نے ڈالر میں اربوں خربوں کا نقصان کیا, اس کو روپیز میں رکھ کے, اور آپ 3 ٹائم مہنگا جا کے آپ یہ کام کرنے والے ہیں. منسٹر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ جو منتقلی ہے اراضی کی بورڈ کی منظوری کے بغیر نہیں ہو سکتی, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, بورڈ سے منظوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ دیکھیے جی, یہ تو اب وہ میں نے آپ کو اسی لیے ان کو کہا ہے کہ آپ کو منڈے تک اس کا جواب دینا ہے, اور پھر یہ سارا لینڈ بینک ہم پورا کر ہم یہ SIFC کو دے دیں گے. پرائم منسٹر کو ہم خط لکھ کے بریف کریں گے. اب مجھے میرا کوئی لو لاس نہیں ہے, لیکن کیونکہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے تو ان کو جا کے بتائیں گے کہ یہ اہلیت ہے, یہ چیزیں ہیں, اب آپ آگے دیکھ لیں. اگر ہم ایک چیز کے اندر گھسے ہیں تو اتنے اربوں نکال کے بچا رہے ہیں پاکستان کا, تو ہم اور بھی اربوں اور خربوں روپے بچائیں گے. اور یہ میرا پہلا 60 ارب نہیں ہے, کچھ چیزوں کا کریڈٹ میں لیتا نہیں ہوں, لیکن 40-50 ارب روپے کا ویسے بھی میں کام پچھلے 7-8 مہینے میں کروا کے ٹیبل پہ فائل بنا کے دے چکا ہوں. اچھا, وفاقی وزیر نے ڈاکومنٹس آپ سے طلب کیے ہیں, وہ کب تک آپ ڈاکومنٹس دے رہے ہیں؟ دیکھیں جی, میں تو ان کے ڈاکومنٹ اندر آ رہا ہوں, جب ڈاکومنٹ ٹیلی ہوں گے تو میں اپنے ڈاکومنٹ سامنے رکھوں گا. میری انفارمیشن
انکریکٹ نہیں ہوتی. میں تو ہوم ورک پورا کر لیتا ہوں. اور آج آپ نے خود دیکھا نا, ایوری بڈی واز بلینک. ٹھیک ہے, سب اپریشیٹ کر رہے ہیں. مجھے اپریشیشن نہیں چاہیے, مجھے گالیاں دے دیں, پاکستان کے پیسے بچا. اچھا سر, وہ جو ڈالرز میں پیمنٹ رکھنی تھی اور روپیز میں رکھی گئی, اس میں ملک کو تو نقصان ہوا ہے, لیکن فائدہ کس کو ہوا؟ بہت سا سوال ہے آپ کا. اس میں فائدہ یہ ہوا ہے کہ جدھر وہ پاک ہوئے ہیں پیسے, جدھر بھی ہوئے ہیں, اس میں کوئی لین دین ہوگی تو اس کو اب ہم جب پروب فردر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اس میں کیا کون کون لوگ انوالوڈ ہیں. اور دیکھیں, میرا بس چلا تو ان کو ہتھکڑیاں نہیں لگوانی, ان کو ہاتھ کاٹ دینے چاہیے, جو جیسے چیف نے بھی اپنے بیانیے میں اور بیان کیا ہے. اب جب تک آپ اس کی ریکٹیفیکیشن اور اسٹرکٹ ایکشن نہیں لیں گے, اور میں مشکور ہوں کہ دا انٹائر منسٹری جو ہے وہ مجھ پہ ڈپینڈنٹ ہو رہی ہے آپ کے سامنے. وہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ کر کے دے رہے ہیں, اپریشیٹ مجھے مجھے اپریشیٹ نہیں, مجھے تو کام چاہیے پاکستان کے لیے. کریڈٹ وہ لے لیں, میں نے کہا جتنا کریڈٹ ہے وہ لیں, برا کام کا کریڈٹ مجھے دے دیں. سر, اس کے لیے تو بار بار میٹنگز بلانی پڑیں گی, تو آپ نے کوئی ایسا اسکیجول بھی بلایا کہ تاکہ ان کو ٹائم لائن دیں کہ مجھے اتنا میں نے میں آج وینسڈے, جی پیر کو میں نے کہا مجھے ساری چیزیں, اور اس کے بعد رمضان کی بریک میں لوں گا, کیونکہ سگریٹ اور کافی کے بغیر میں چل نہیں سکتا, لڑائی جھگڑا مارداڑ ہو جائے گی. تو رمضان کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ 30 سے 35 دن میں 2 میٹنگس کریں, اور یہ تو ہمیں بہت فو فاسٹ اسپیڈ کے اندر, وار فوٹنگ کے اندر اس کو کلیئر کرنا ہے. مجھے پتا ہے آج سے حل چلی, کون لوگ ہیں جن کو الاٹ کی گئی اور کس نے الاٹ کی, چونکہ منسٹر, چیئرمین, اتھارٹی, سیکرٹری سب لا علم تھے. میرے پاس وہ ساری چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے بھائی, اور 2018 میں ایسی کوئی چیز جب میں نیا وزیر بنا تھا تو میں نے آپ کو جیسے ذکر کیا, تو 3 سال بعد بیچارہ وہ بھی گیم کا حصہ ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی بدولت ہم نے ایک چیز کی, انہوں نے سب ایڈمٹ کر لی, انہوں نے سب کچھ مجھ پہ دے دیا. میں وزیر نہیں ہوں, نہ میرا کوئی انٹرسٹ ہے, اور مجھے سیاست کرنی ہوتی تو میں ایک ساری باتیں کر کے چھوڑتا ہی نہیں, جو میرا پہلا طریقہ کار تھا. لیکن کیونکہ ایک ہم نے پاکستان کو پہلے سوچنا ہے, سیاست بعد میں کرنی ہے, اس لیے میں ایم گیونگ پیشنٹلی ٹائم, کیونکہ سب کوآپریٹ کرنے کو تیار ہے. تو لیٹ دیم کم بیک, اور انشاءاللہ آپ جب دیکھیں گے تو آپ لوگ کو خوشی ہوگی کہ آپ نے اربوں روپے سر یہ 6000 گز والی کیا کہانی ہے؟ 6000 گز کی ایک لینڈ ہے جو PNSC کی بلڈنگ کے برابر میں ہے کراچی میں, اوور لکنگ دا سی, سمندر کی طرف اس کی شکل ہے. ایک آئیڈیل پراپرٹی ہے جو 7 اسٹار ہوٹل کے لیے ہو سکتی ہے. تو میں نے یہی پرپوز کیا اس کو بھی فریز کریں, SIFC کو دے دیں, اور اس میں ہوٹل کے لیے ہم باہر سے بیرون ملک سے انویسٹر لیں. بڑی کوئی چین ہے, اس میں ہوٹل بنا لے یا کچھ بھی بنا لے, لیکن وہ بھی بلینز کا پروجیکٹ ہے. اور ایسی لینڈ آپ کو بڑی قسمت سے ملتی ہے کہ اوور لکنگ دا سی ہو اور رائٹ PNSC کی بلڈنگ کے برابر ہو. تو یہ میرا سارا کام نہیں تھا, یہ بریفنگ مجھے چاہیے. مجھے یہ سلائڈس اور 2 گھنٹے کی کہانیاں سننے کا نہ انٹرسٹ پہلے تھا جب میں وزیر تھا, نہ آج. مجھے کام سے مطلب ہے, اور جو میرا کام ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو کر کے دوں گا. تھینک یو.